हिंदू कोई धर्म नहीं। मनुस्मृति जिसमें गाय मांस के खाने का जिक्र है, प्रोच्चतम भक्षण माम साम वैष्णव, गद्दार बोलता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पहले हिंदू थे। एक तरफ तुम तारीख पेश करो, एक तरफ ये अब्दुल्ला 25 से 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से तारीख पेश करेगा। अगर तुम्हारी तारीख, तुम्हारे दलाइल मजबूत होंगे तो हिंदुस्तान के 25 से 30 करोड़ लोग मुसलमान तुम्हारे धर्म को कबूल करेंगे। अगर हमारी दलाइल मजबूत होगी तो दयानतदार है, ज़मीर जिंदा है, अमानतदार हो तो आ जाओ फील्ड में इस्लाम धर्म को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। के अंदर बड़े बड़े कितने धर्म हैं? बहुत सारे। सबसे बड़ा धर्म है हिंदुस्तान में हिंदू, लेकिन हिंदू कोई धर्म है? हिंदू कोई धर्म नहीं। 32 डिफिनेशन है किसका? हिंदू धर्म का। उन 32 तारीफात में, डिफिनेशन में हिंदू धर्म कहीं नहीं। तो फिर क्यों इतना फेमस है? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं। मेरे भाइयों, जो बोलता है वो इलिटरेसी की वजह से बोलता है, उसको पता ही नहीं धर्म का परिभाषा क्या है और हिंदू धर्म है या हिंदू स्थान का नाम है, जगह का नाम। आप कटिहार के, आप जब जाते हैं महाराष्ट्र या आप जाते हैं मुंबई, आप जाते हैं दिल्ली, पंजाब, तो आप क्या कहते हैं? मैं कटिहारी हूं, यानी मैं कटिहार से बिलोंग करता हूं। कटिहारी, कटिहार से आया हूं। ऐसे ही अगर कोई पहले जमाने में बोला जाता था, ये हिंद, ईरान के जो लोग आकर बसे थे सिंध में, उनकी जुबान फारसी थी, तो सिंध के सीन को हाथ से चेंज किया था, उसको हिंद बनाया था, सिंध से हिंद बनाया था। उसी हिंद से वहां रहने लगे तो उसी से स्थान बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने उस वक्त कहा हिंदुस्तानी, ईरान के लोग ताजिब थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदू हैं, शॉर्टकट में। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग कटिहारी हैं, चूंकि कटिहार की जगह पे रहते हैं। तो जैसे कटिहारी एक जगह का नाम, ऐसे ही हिंदुस्तान, हिंदू एक जगह का नाम है, हिंदुस्तान। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, आपके 3 नाम है, 3। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, स्वभावनीय कर्म, ये हिंदू के 3 नाम। सबसे पहला नाम सनातन। सनातन मीन्स आसमान से जमीन पर आने वाले को सनातन बोला जाता। सनातन का मतलब सच्चा नहीं होता। सनातन मतलब एक संस्कृत वर्ड। आप अगर अब भी ना जागे, एक किताब है नवेद उस्मानी साहब की तहकीक है कि सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर आने वाले धर्म को सनातन कहा जाता। हिंदू का नाम, हिंदू धर्म का रियल नाम क्या है? असल नाम सनातन। हिंदू धर्म कहां से आया? आसमान से आया। आसमान से जमीन पर आने को सनातन बोलते। दूसरा नाम क्या था? शाश्वत, हमेशा से आने वाला धर्म। हमेशा से कौन सा धर्म आया? हमेशा से एक ही धर्म आया है, जो धर्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, वो धर्म हमेशा से आया। चूंकि हजरत आदम गए तो उनके बेटे शीश लेकर आए, वो गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, वो गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए, वो गए तो हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इसी तरीके से तकरीबन 1,24,000 आते रहे।
پیغمبر آف دا لارڈ دھرم کو لے کر، وحدانیت کے دھرم کو لے کر، شاشوت ہمیشہ سے آنے والا دھرم، ہمیشہ سے ہندو دھرم نہیں آیا۔ میرے ہندو بھائی، آپ یہاں پر بیٹھے ہو تو آپ پروف نہیں کر سکتے ہو کہ ہمیشہ سے ہندو دھرم آیا۔ ہندو دھرم کا پریبھاشا کیا؟ کچھ نہیں۔ ہندو دھرم مطلب ہندوستانی، ہندوستان میں مسلمان بھی ہیں، مسلمان بھی شارٹ کٹ میں پہلے زمانے میں بولتے تھے آئی ایم ہندو، یعنی ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہندو بولتے تھے شارٹ میں، اور ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تین ریئل نام ہے آپ کے، سناتن، شاشوت، اور تیسرا نام سوبھاو نیت کرم، یعنی دین قیم، دین فطرت، سوبھاو نیت کرم، دین فطرت، دین قیم کو سوبھاو نیت کرم کہا گیا۔ یہ نام، تین نام ہیں ہندو دھرم کے، اور آپ اس کو تحقیق کیجئے گا تو پتا چلے گا کہ یہ تینوں نام اسلام ہی کا ہے۔ کیوں؟ سناتن آسمان سے زمین پر کون سا دھرم آیا؟ اسلام دھرم آیا۔ سناتن دھرم، اسلام کا پرانا نام سناتن ہے۔ شاشوت ہمیشہ سے آیا، ہمیشہ سے اسلام ہی آیا، بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا۔ اور دین فطرت، وہ بھی اسلام ہی کو دین فطرت کہا گیا ہے، دین قیم کہا گیا۔ یہی دین ہے جو گرانٹیڈ ہے۔ تو یہ ہندو بھائی کا نام تھا تینوں، یہ تو ان کا نام تھا، ہم مانتے ہیں یہ ان کا نام تھا۔ وہ بھی کسی زمانے میں مسلم تھے۔ ہمارے ہندو بھائی کون تھے؟ مسلمان تھے وہ۔ اگر آج کا کوئی غدار بولتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پہلے ہندو تھے، ایک طرف تم تاریخ پیش کرو، ایک طرف یہ عبداللہ 25 سے 30 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے تاریخ پیش کرے گا۔ اگر تمہاری تاریخ، تمہارے دلائل مضبوط ہوں گے تو ہندوستان کے 25 سے 30 کروڑ لوگ مسلمان تمہارے دھرم کو قبول کریں گے۔ اگر ہماری دلائل مضبوط ہوگی تو دیانتدار ہے، ضمیر زندہ ہے، امانت دار ہو تو آ جاؤ فیلڈ میں اسلام دھرم کو دل سے ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے پوروج نے، ان کے نبی نے، ان کے صحابہ نے، ان کے تابعین نے، ان کے تبع تابعین نے لوگوں کو مجبور کیا اسلام دھرم قبول کرنے پر۔ ہم کہتے ہیں کہ مجبور نہیں کیا تھا، ہندو بھائیوں کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ہندو بھائی تو خود ہی مسلمان تھے۔ کون سی قوم تھے ہندو بھائی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے۔ نہیں تو کیا یہ حضرت نوح کو نہیں مانتے؟ مانتے۔ ان کے پاس جو منوسمرتی جس میں گائے ماس کے کھانے کا ذکر ہے، پروچتم بھکشن مام سام ویشناوم، اگر کسی انسان کو ماس کھانے کی اچھا ہو تو منتروں دوارا پوتر کر لے، منتروں دوارا پوتر کر لے، یعنی پہلے گایتری منتر پڑھ لے، اس کے بعد اس ماس کو کھا سکتا۔ کس میں لکھا؟ مہاجل پلوان والے کی منو سمرتی، قانون کی کتاب، ان کی مسئلے کی کتاب، ان کی فقہ کی کتاب، ان کی شریعت کی کتاب۔ اسی منو سمرتی کے بیس پر آر ایس ایس کی بنیاد رکھی گئی۔ آر ایس ایس لوگ اسی منو سمرتی کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، بدل کر اس کے اندر یہ بات لکھی گئی، اور یہ منو سمرتی حضرت نوح علیہ السلام کے طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔ مہاجل پلوان والے منو کی کتاب، مہاجل پلوان مطلب عظیم سیلاب والے کی کتاب، اور اس دھرتی پر عظیم سیلاب کن کے زمانے میں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ 6 مہینے تک بارش ہوئی تھی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔
العالمین۔ 12ویں پارے کو اٹھا کر دیکھیے، جب بارش شروع ہوئی، آسمان سے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی 80 سے 82 لوگوں کو اس کے اندر شامل کر لیا، سوار کر لیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بھی نافرمان نکلے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور اتنی بارش ہوئی، کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے تک بارش ہوئی، پورا دنیا پانی سے بھر گیا تھا۔ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر یہ کشتی رکی تھی، جب جا کر پانی ختم ہوا تو یہ دنیا پھر سے وہاں سے آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے، ان کی اولاد سے یہ دنیا آباد ہوئی۔ مہا جل پلوان والے منو، دھرتی پر کوئی چیز بنی بسی باقی نہیں تھی، ساری چیزیں ڈیمیج ہو گئی تھی، کعبۃ اللہ کا ڈھانچہ صرف باقی رہ گیا تھا۔ مہا جل پلوان والے منو، پوچھئے ان ہندو بھائیوں سے جو ودوان لوگ ہیں، پرمود کرشنم جی آچاریہ جیسے سیکولر پسند سادھو سنت سے، غداروں سے نہیں، ڈپلیکیٹ شیو جی کی یہ تلک لگانے والے سے نہیں، نفرت کرنے والوں سے نہیں، بلکہ جو سچے بھکت ہیں ایشور کے، پرماتما کے، جو سچے ایشور کو مانتے ہیں دل سے، وہ ایکسپٹ آج بھی کرتے ہیں کہ اسلام اس دھرتی کا سب سے سچا مذہب ہے۔ خود ہمارے ہندو بھائی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے، اگر یہ ان کی بھٹکی ہوئی قوم نہیں ہوتے تو یہ مہاجل پلوان والے منو کو اپنا منو کیوں مانتے؟ مہاجل پلوان والے منو جی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم ہے، یہی بدک گئے ہیں راستے سے، ہم آپ کو لانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نہیں